أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم دینی بھائی اور بہنوں، عبادت قلبیہ پر گفتگو کرتے ہوئے غیرت پر گفتگو ہو رہی تھی. کئی حلقے غیرت پر گزر چکے ہیں. غیرت یعنی غیرت مندی بہترین عبادات میں سے، قلبی عبادات میں سے ایک عبادت ہے غیرت مندی، جس کی تعریف، جس کا معنی اور مطلب اور جس کی کچھ قسمیں ہم آپ کے سامنے پیش کیے مثالوں کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت عطا فرمائے اور سب ہم دین کے لیے دینی غیرت مند ہو جائیں. بہت سارے اہل علم نے غیرت کے تین درجات اور تین مرتبے بیان کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے غیرت کے وہی تینوں مراتب رکھیں اور آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ہمیں ایک مسلمان، ایک مومن بن کر کے زندگی گزارنا ہے تو ہمارے اندر یہ تینوں مراتب اور تینوں درجات غیرت مندی کے ضرور آنا چاہیے. نمبر ایک، اللہ رب الغیرت اپنے وقت پر غیرت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد پہلے آپ اپنے سامنے رکھیں. جب انسان اپنا کسی چیز کے لیے مقصد متعین کر لیتا ہے تو اس کے حاصل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں پڑتی ہیں سب کو وہ ٹھکراتا ہے. آپ نے اگر طے کر لیا، ٹھان لیا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے
کتنی بھی رکاوٹیں، کتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی رکاوٹ کو آپ برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد حیات کیا ہے؟ قرآنی آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، جن میں بڑی مشہور آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد حیات ہمارا عبادت ہے، عبادت الہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات بندے کو دونوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں دیا ہے، مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنیا میں موت اور حیات دے کر کے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں کون زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے دائمی زندگی جو آنے والی ہے کہ آخرت میں، جس کو ہم جنت یا دوزخ سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ تو موت، حیات، پریشانی کی زندگی، یہ تو چند روزہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو ہمیں مرنے کے بعد یعنی حساب کتاب کے بعد ملے گی۔ تو مومن اپنی زندگی کا اگر مقصد یہ متعین کر لے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنا زیادہ نیک عمل کریں، کتنا زیادہ نیکیاں کریں، اور نیکیاں کر کر کے آخرت میں کتنے درجات اپنے ہم بلند کر لیں، یہ مین مقصد ہے۔ باقی دنیا کی زندگی، دنیا میں رہ کر کے یہ آخرت کی تیاری کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، مکان کی، تو یہ ضرورتیں اپنانا اور ان کا اختیار کرنا اللہ رب العالمین ہمیں اجازت دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک وسائل سمجھیں۔ مین مقصد ان وسائل کو اپنا کر کے اسی دنیا میں ہم رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے، نیک اعمال کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر آپ نے اصل مقصد سمجھ لیا تو اب غیرت کا مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس کو ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ کسی بڑے سے بڑے آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کی ماہانہ تنخواہ مقرر ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، صرف اپنی تنخواہ کی حفاظت کے لیے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں؟ اگر بتا دیا جائے کہ جو انسان 5 منٹ لیٹ آئے گا اس کی تنخواہ سے اتنا خط کاٹ لیا جائے گا، جو اتنے دن غائب ہوگا اس کی تنخواہ اتنی کاٹ لی جائے گی۔ واللہ دوستو ذرا دیکھو، کیونکہ نوکری جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا مین مقصد تنخواہ لینا ہے، جائز کام کر رہے ہیں، لیکن تنخواہ کی حفاظت کے لیے آپ کیا کیا نہیں کرتے۔ وقت کی پابندی، ڈیوٹی، بیمار بھی ہیں تو سوچتے ہیں جائیں ورنہ تنخواہ کٹ جائے گی۔ آپ ہر وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ کی تنخواہ پوری کی پوری آپ کو مل جائے، اور ہر ایسی چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں جو آپ کی تنخواہ میں اور آپ کی ڈیوٹی میں رکاوٹ بنے، آپ کو نقصان پہنچائے۔ ایک مثال میں نے دی،
اگر اسی مثال کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی دنیا کی زندگی کو سمجھیں، سوچیں کہ ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، کھانا بھی پینا ہے، دوست احباب سے ملنا بھی ہے، ڈیوٹی بھی کرنی ہے، لیکن انہی میں رہ کر کے سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا، اور ہر وہ عمل کرنا جس پر اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دے۔ اب اگر کوئی انسان اس کو سمجھتا ہے تو عقل مندی تو یہی ہے کہ ہر وہ عمل وہ کرنے کے لیے جلدی کرے جس سے اس کو برابر اجر و ثواب ملے۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا، ہر ایسے عمل سے بچے گا جس سے اس کے نیک اعمال میں اجر و ثواب میں کٹوتی کر دی جائے، کمی کر دی جائے۔ اگر آپ اپنا مقصد یہ سمجھ لیں، مثال کہ آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، تنخواہ اپنی بچانے کے لیے پوری تنخواہ کیسے اس کو ملے، زیادہ سے زیادہ پیسے اس کو کیسے ملیں، ہر وہ تدبیر اختیار کرتا ہے جس سے اس کی تنخواہ پوری ملے اور زیادہ زیادہ ملے، اور ہر ایسی چیز کو ٹھکرا دیتا ہے جو اس کی تنخواہ میں کٹوتی کا اور نقصان کا سبب بنے۔ اگر آپ اسی طرح زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیں، نیکیاں اور اجر و ثواب اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے کھاتے میں نیکیاں جمع کروانا ہے، اور انہیں نیکیوں کے حساب سے ہمیں درجات جنت میں ملیں گے، کامیابی ملے گی۔ تو آپ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس میں اجر و ثواب ہے، اور ہر ایسی چیز کو ٹھکرا دیں گے جو آپ کے اجر و ثواب میں کٹوتی اور نقصان کا باعث بنے۔ یہ عقل مندی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے غیرت۔ اب آپ نے سمجھ لیا تو یہ ذہن نشیں کریں کہ اگر آپ اپنے وقت کی قدر نہ کریں اور جو نیک اعمال کرنا ہے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کے اندر غیرت نہیں ہے۔ آخرت کی بربادی غیرت آپ کو کماتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کے مقصد کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات پڑ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، آپ کو غیرت آ جاتی ہے۔ کسی نے آپ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کے 10 روپیہ بھی نکال لیا تو آپ کی غیرت آ جاتی ہے، میرا حلال مال کیوں اس نے چرا لیا، کیوں چھینا؟ اگر آپ یہی سمجھیں اور آپ سوچیں کہ آپ نیکیاں آپ کی گھٹ جائیں، نیکیاں آپ کی کم ہو جائیں، اجر و ثواب سے آپ محروم رہ جائیں، آپ کو کبھی افسوس ہوتا ہے، کبھی غیرت آتی، کبھی غصہ آتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیرت ذرا دیکھیں، صرف ایک دن کی نماز عصر قضا ہو گئی، سارے جہاد کے گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا، سب کی قربانی کر ڈالی۔ کیوں؟ میری نیکی کے راہ میں رکاوٹ بن، یہ غیرت ہے۔ آئے ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال، غیرت، نیکیوں پر غیرت۔ آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں، آپ کی نیکیاں خراب ہو جائیں، آپ کی آخرت برباد ہو، اس پر ہمیں غیرت آنی چاہیے۔ اگر یہ غیرت ہے تبھی ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ اگر یہ غیرت نہیں ہے نیک اعمال کی، نیکیوں کے ضائع ہونے اور نیکیوں میں خسارے کی غیرت آپ کو نہیں ہے تو کبھی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ ایک مثال دیں، ایک بہت بڑے امام ہے، امام عبید اللہ القواریری رحمہ اللہ، امام عبید اللہ قواریری رحمت اللہ علیہ، یہ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں،
سارے محدثین کے استاد امام عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ نے ایک دن یہ نماز عشاء پڑھنے کے لیے کبھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، ایک دن بھی جماعت چھوڑنا گوارا ہے۔ کیوں؟ کہتے نماز تو اتنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جماعت چھوڑ دیں گے تو ہمارا ثواب کم ہو جائے گا، 26 گنا نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب، اور اگر جماعت سے پڑھیں گے تو 25 یا 27 گنا کا۔ تو کہتے ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہماری نیکیاں گھٹیں، یہ ہے غیرت۔ ایک دن نماز عشاء ہوئی، اذان ہوئی عشاء کی، جا رہے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جیسے اپنے گھر سے نکل رہے تھے اتنے میں کوئی مہمان آ گیا۔ سوچے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ذرا ان کو چائے ناشتہ، آج کے اسلام میں چائے بسکٹ کافی پلا دیں، تھوڑی ضیافت کر دیں، پھر دونوں مل کے چلے جائیں گے، جماعت مل جائے گی، چونکہ ابھی اذان ہوئی ہے۔ مہمان گھر کے دروازے پر پہنچا، یہ گھر سے نکل رہے تھے، واپس لے جا کے گھر میں بیٹھایا، اور اب کچھ ضیافت میں وقت تھوڑا سا لگ گیا، ضیافت کرنے لگے۔ ضیافت کر کے فارغ ہوئے اور کہا چلو نماز پڑھ لیں۔ باہر نکلے تو اس نے کہا میں تو اپنے محلے میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ وہ چلا گیا۔ امام عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں مسجد میں پہنچا تو امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز عشاء سے فارغ ہو رہا تھا، جماعت ہماری چھوٹ گئی۔ کہتے ہیں جب ہماری مسجد کی جماعت چھوٹ گئی تو دوسرے مسجد کی طرف دوڑا کہ وہاں کی شاید جماعت مل جائے۔ وہاں گئے تو وہاں بھی جماعت ختم ہو رہی تھی۔ پھر تیسری مسجد کی طرف دوڑا، وہاں بھی جماعت ختم ہو رہی۔ کہتے ہیں تقریباً تمام مسجدوں میں گیا، جہاں گیا ہر جگہ محرومی رہی، جماعت ختم ہو چکی تھی۔ بڑا افسوس ہوا، اللہ میں نے کیا قصور کیا تھا کہ آج اتنی بڑی نیکی سے میں محروم۔ اللہ اکبر! سوچو، یہ ہے غیرت، اس غیرت کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی کہ آج 27 نمازوں کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا ہمارا۔ کہتے ہیں بڑا افسوس کرتا ہوا گھر آیا۔ گھر جب آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جماعت چھوٹ گئی ہے، ایک نماز پڑھیں گے عشاء کے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت میں پڑھے ہوتے مسجد میں تو 27 نمازوں کا 26 نمازوں کا اجر و ثواب ہمارا ضائع ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ چلو عشاء کی نماز ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر 26 مرتبہ ہم 4 رکعت نماز عشاء اور پڑھیں گے تاکہ ثواب ہمارا کور ہو جائے۔ یہ ہے، ہمیں ایسے ہی سوچا جائے۔ یہ ایمانی غیرت، یہ ایمانی غیرت کا پہلا درجہ اور پہلا مرتبہ یہ کہ انسان کو اپنی نیکیوں کے ضائع ہونے، آخرت کی تباہ و برباد ہونے کے پر غیرت آئی، اس خسارے پر انسان کو غیرت آئی۔ کہتے ہیں 26 ایک مرتبہ فرض نماز پڑھ کر کے 26 مرتبہ میں نے مزید نماز عشاء ادا کی۔ 26 مرتبہ ہم نے نماز ادا کی۔ اب ذرا سا سکون ہوا کہ 27 گنا نماز، 27 نمازوں کا ثواب میں نے حاصل کر لیا۔ ایک مرتبہ فرض پڑھی اور 26 مرتبہ ہم نے مزید نفل کی نیت سے عشاء کی نماز پڑھی، 27 نمازیں ہو گئی۔ اس طرح سے بڑا اطمینان ہوا اور کہا کہ ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی کمی جو تھی، وہ اجر و ثواب کی جو کمی ہوئی تھی، ہم نے پورا کر لیا، کسر پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ذرا سکون اور اطمینان ہوا، کھانا کھایا، رات کو سو گیا۔
اطمینان کی نیند سو جا. کیوں؟ ٹینشن ختم ہو گیا تھا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، 1 مرتبہ فرض کی نیت سے اور 26 مرتبہ نفل کی نیت سے. ہم نے پورا ثواب حاصل کر لیا. کہتے ہیں جب میں سو گیا، کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے اندر خواب دیکھا. اللہ اکبر. خواب دیکھا کہ ہمارے دروازے کے سامنے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، نورانی چہرہ، سفید لباس، بڑا عالی شان گھوڑے پر سوار، یہ ہزاروں لوگ کہیں جا رہے ہیں. بڑا ہمیں اچھا لگا. یہ نورانی چہرے، سفید لباس، بہترین قسم کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے کون سے لوگ ہیں جو آج جا رہے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. کہتے ہیں میں اٹھا اور آگے بڑھ کے پوچھا ایک شخص سے، آپ لوگ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک گھوڑے پر بیٹھے ہم سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں. حضرت عبید اللہ القراری، امام عبید اللہ القواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا جب خواب میں بتایا گیا مجھ کو کہ ہم سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں. کہنے لگے میں بھی فوراً دوڑا ہوا گیا، کپڑا پہنا اور اپنے گھوڑے کو تیار کر کے میں بھی گھر سے باہر آ گیا اور میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا. لیکن لوگ ہمارے نکلتے نکلتے وہ کافی دور جا چکے تھے. میں اپنے گھوڑے کو ایر لگایا، بھگایا، لیکن ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکا. بہت میں نے کوشش کیا کہ میں ان کے قریب تک پہنچوں، لیکن نہیں پہنچ سکا. بڑی کوشش کی. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن ان کے قریب تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا تو آپ لوگ تھوڑا ٹھہریں، میں بھی آ رہا ہوں. تو کہتے ہیں ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم قیامت تک دوڑتے رہو میرے پیچھے، لیکن ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ تم جنت میں نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ ان لوگوں نے کہا ہم سارے لوگوں نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کیا ہے اور تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کی پڑھی ہے. اللہ اکبر. یہ واقعہ میں نے ایک بطور مثال کے ہم نے بتایا کہ دیکھیں یہ ہے انسان کے دل میں نیکی کی غیرت، آخرت خراب ہونے کی غیرت. کسی بھی صورت سے انسان نیک عمل، یہ زندگی جو نیک عمل کے لیے ہے، جو اجر و ثواب کے لیے ہے، جو جنت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کی زندگی ہے، تو اس زندگی میں وہ نیک اعمال، نیکیاں اکٹھا کرنا ہے. یہ ہمارے اجر و ثواب ہیں. اجر و ثواب کے فوت ہو جانے پر اگر ہمارے دل میں احساس نہ ہو، غیرت نہ ہو، غیرت پیدا نہ ہو اور ہمیں اپنے نقصان کی فکر اور احساس نہ ہو تو یہ ایمانی غیرت سے ہم محروم ہیں. تو پہلا مرتبہ، پہلا درجہ غیرت مندی کا یہ ہے کہ آخرت میں آنے والے اجر و ثواب اور نیکیوں کے خسارے پر ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ہماری یہ نیکی چھوٹ گئی. اگر یہ عمل ہم نے نہ کیا تو ہماری آخرت کا اتنا نقصان اور خسارہ ہو جائے گا، ہمارے قبر اور حشر کا نقصان ہوگا. یہ احساس، یہ فکر جو پیدا ہو، اسی کو کہا جاتا ہے غیرت ایمانی. اور یہ غیرت کا سب سے پہلا درجہ ہے، وہ یہ کہ نیک اعمال اور اجر و ثواب کے فوت ہو جانے اور آخرت کے نقصان ہونے پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، ہماری غیرت جاگ اٹھے اور ہر ایسی چیز ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ہمارے اجر و ثواب کو نقصان پہنچانے والا
اور کٹوتی کرنے والا، گھٹا دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ غیرت ایمانی پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔